الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بموقع تقریب شادی خانہ آبادی آپ کے اس خوبصورت دیار محبت میں یعنی آپ کی محبت کی چھاؤں میں آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں یہ انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور منعقد ہے اور جسے نسبت میرے موری سے اعلیٰ حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی المولا عنہ وارضاہ عنا کے نام نامی اس میں گرامی سے ہے. یہ دوسرا موقع ہے جب میں آپ کے روبرو ہوں، اس لیے بات سے پہلے صرف آپ کا موڈ جاننے کے لیے اور تھوڑا سا کچھ پرکھنے کے لیے بات سے پہلے ایک نعت سنانے کا جی چاہ رہا ہے. اور یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جیسا انشاءاللہ آپ سنیں گے اسی انداز سے میں سناؤں گا. آج سردار پارا والوں ایسا سن لو کہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، صرف سنت والوں کا جلسہ ہو رہا ہے. کیونکہ نکاح بھی سنت ہے اور اس موقع پہ ذکر کرنا بھی سنت ہے. تو اس سنت بھرے ماحول میں اپنے زبان و دہن کا وضو کراتے ہوئے انتہائی عقیدت و محبت اور کمال وارفتگی کے ساتھ یعنی پوری وفاداری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نعت پاک جسے آپ چاہے نعت کہیں، چاہے منقبت کہیں، چاہے غزل کہیں، چاہے نظم کہیں، لیکن یہ ایک مدینے کے عاشق کی مدینے کے بارے میں کچھ اس کی عرض گزاشت ہے. اور ابھی حج کی سعادتیں حاصل کر کے بہت سے لوگ آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، مدینے کی بہاریں دیکھی ہیں، گنبد خضرا دیکھا ہے، محراب نبوی دیکھی ہے، سنہری جالی دیکھی ہے، ریاض الجنہ دیکھا ہے، مسجد نبوی کے لمبے لمبے میناروں کو دیکھا ہے، جنت البقیع دیکھی ہے، مدینے کی گلیاں دیکھی ہیں، کھجوروں کے جھرمٹ کو دیکھا ہے. ان تمام مناظر کو اپنے ذہن میں رکھیں
اور مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا، تمام مشائخ کی، ہمارے قاضی ریحان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی خاص توجہ دیکھیے گا کہ چٹکیاں سینے میں لے کر، چٹکیاں کہتے ہیں ہلکا ہلکا پین ہوتا ہے اور چٹکتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں درد جو ہے وہ چٹکیاں لے رہا ہے۔ توجہ، چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی، چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی، چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی، چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔ شعر دیکھیے گا کہ گنبد خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال، گنبد خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال، ارے اب فرشتوں کی جماعت تیرے گن گانے لگی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر۔ اب فرشتوں کی جماعت تیرے گن گانے لگی، علماء کرام چلو، کہ مصطفیٰ صلی علیہ نے جب رکھا اپنا قدم، توجہ ہے، مصطفیٰ صلی علیہ نے جب رکھا اپنا قدم، کوچو بازار میں نورانیت چھانے لگی، کوچو بازار میں نورانیت چھانے لگی، اے مدینہ یاد جب۔ اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اس کی نزاکت کو ذہن میں رکھیں اور مدینے کا حسن دیکھیں، توجہ چاہوں گا کہ مسجد نبوی ریاض خلد محراب نبی، تینوں چیزوں پہ نظر رہے کہ مسجد نبوی ریاض خلد محراب نبی، ارے دیکھ کر قسمت بھی میری خود پہ اترانے لگی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کیا بات۔ دیکھ کر قسمت بھی میری خود پہ اترانے لگی، اے مدینہ یاد جب۔ اور محبت کہتے ہیں اترنے کی جگہ، اسی لیے ایئرپورٹ کو محبت الطائرہ کہتے ہیں، فلائٹ لینڈ کرنے کی جگہ۔ حالانکہ اب ماڈرن عربی میں محبت الطائرہ بھی نہیں کہتے، اب سیدھے مطار کہہ دیتے ہیں۔
تو ایئرپورٹ پہ تو جہاز لینڈ ہوتا ہے، مدینے میں آسمان سے کیا لینڈ ہوتا ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں کہ محبت قرآن پہ انوار کی رمجھم تو دیکھ، محبت قرآن پر انوار کی رمجھم تو دیکھ، ارے فرش پر عرش بری کی شان دکھلانے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔ جنت البقیع قاری صاحب ابھی آپ بالکل تازہ تازہ دیکھ کے آ رہے ہیں، وہاں تمام سیدوں کے آباء و اجداد وہاں آرام فرما ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم سب کی ماں جناب سیدہ جدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس بقیع الغرقد کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں کہ اے بقیع آسودہ تجھ میں ہے صحابہ اہل بیت۔ توجہ، جو لوگ اردو جانتے ہیں وہی بولیں گے، جو تھوڑا سا اردو میں کمزور ہے وہ خاموش رہے تاکہ میں انہیں دیکھ کے پھر دہرا دیا کروں، لیکن جو سمجھ رہے ہیں وہ ضرور بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اے بقیع آسودہ تجھ میں ہے صحابہ اہل بیت، اس لیے تو چار جانب نور پھیلانے لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اشعار تو بہت ہیں جی، شاعرہ سارے شعر سنا دوں، توجہ ہے نا؟ جب سے جلسہ شروع ہوا صرف نعت ہی چل رہی ہے اور میں بھی اسی کڑی کا ایک حصہ بن چکا ہوں، لیکن یہ شعر دیکھیے گا کہ مسجد نبوی تیرے مینار و گنبد کو سلام، مسجد نبوی تیرے مینار و گنبد کو سلام، ارے رفعت سب کی تیرے جلووں میں کھو جانے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔ اور حاصل کلام شعر، اس شعر پہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، دیکھنا ہے کہ آپ کس کیفیت میں اتر کے اس کو لیتے ہیں، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں بالکل زندگی کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا کہ نخلستان کہتے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ کو، کسے کہتے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں بھاگے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبززاروں سے کہہ دو، ذرا خلد کے سبززاروں سے۔ تو کھجوروں کے جھرمٹ کو نخلستان کہتے ہیں کہ دیکھ کر طیبہ کے نخلستان کو دل نے کہا، اور دل نے کیا کہا وہ دوسرے مصرے میں کہ دیکھ کر طیبہ کے نخلستان کو دل نے کہا، ارے حسن کے آگے تیرے جنت بھی شرمانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر ہمارے نور والے، پیر ہمارے نور والے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم نے برکات امام حسین حاصل کی ہیں، اور اسٹیج پہ بھی لگ رہا ناظم اجلاس کے تیور سے کہ حسینی رنگ ہی چڑھا ہوا ہے۔ یہ حسینی شعر نظر کر رہا ہوں، دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا دیجئے گا کہ جب سے جانا
بچپنا گزرا یہاں حسنین کا، توجہ رہے، کہ جب سے جانا بچپنا گزرا یہاں حسنین کا، ارے خواہش دیدار طیبہ دل کو اکسانے لگی، خواہش دیدار طیبہ دل کو اکسانے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، اور یہ بھی حاصل کلام شعر ہے۔ مدینہ پاک کا پہلا پرانا نام یثرب تھا۔ کیا تھا؟ حضور کی ہجرت پاک سے پہلے اسے یثرب کہتے تھے، حالانکہ کچھ اردو داں اسے یثرب بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ یثرب ہے، یعنی بیماری کا گڑھ۔ کیا تھا؟ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار آئے، ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کچھ چیزیں سمیٹ رہی، لپیٹ رہی، اپنے کپڑے میں بٹور رہی ہے۔ آ کے بیان کیا حضور سے تو آقا نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے اس شہر کی بیماریاں، جتنی بیماریاں ہیں وہ سمیٹ رہی تھی۔ پہلے تو یہ بیماری کا گڑھ تھا، یثرب تھا، اب مصطفیٰ کا مدینہ ہے، شفا خانہ ہے۔ تو اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں کہ پہلے بیماری کا گڑھ تھا شہر یثرب بالیقین، پہلے بیماری کا گڑھ تھا شہر یثرب بالیقین، ارے اب تو ذرے ذرے سے بوئے شفا آنے لگی، اب تو ذرے ذرے سے بوئے شفا آنے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔ یہ کلام کینیڈا میں جب میں نے پہلی بار والی صاحب کو سنایا، حضرت بھی تھے ساتھ میں، تو حضرت نے فرمایا یہ جو مقطع ہے یہی پورے کلام کی روح ہے، جانے کلام ہے، شان کلام ہے، روح کلام ہے۔ قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو۔ اصل میں یہ کلام میں جب لکھ رہا تھا تو میں کلکتے سے احمد آباد بائیر آ رہا تھا، ہوائی جہاز میں تھا اور میرے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہیں تھا، تو وہ جو ٹکٹ تھا اسی ٹکٹ کو میں نے ایسے پلٹا اور پیچھے سادہ سادہ تھا اسی پہ لکھنا شروع کر دیا۔ سفر بھی پاس ہو گئے اور مدینے کی برکت نے سفر آسان بھی کر دیا۔ 2.5 گھنٹے کا سفر بخوبی پاس ہوا، کلام تیار ہوا۔ تو کاغذ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرطاس۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جس سے لکھا جاتا ہے اسے قلم کہتے ہیں، اور جو قلم سے نکلتا ہے اسے سیاہی روشنائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اب قرطاس، قلم، روشنائی، ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ قیمتی شعر میں نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ نور نے قرطاس پر میں مدینہ کیا لکھا، نور نے قرطاس پر میں مدینہ کیا لکھا، روشنائی بھی قلم کی نور برسانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ روشنائی بھی قلم کی، جیسے ان مدینہ لکھا تو قلم کی روشنائی بھی نور برسانے لگی، روشنائی بھی قلم کی نور برسانے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔
جی لگا کے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح تھوڑا ہم بھی اپنے نردھارت سمے سے ولمب چل رہے ہیں. بالکل ادھر ادھر گئے بغیر سیدھے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. قرآن مقدس کا چوتھا پارہ ہے, ارشاد ربانی ہے اور مخاطب ہم لوگ ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. You are the greatest followers than all. شاندار امت ہو, لاجواب امت ہو, بے مثال امت ہو. تمام امتوں میں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے, کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو. کیسی تعریف کی ہے مولا نے. الحمدللہ یہاں اہل سنت کا مجمع ہے اور ہر سنی کسی نہ کسی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تائب ہوا ہوتا ہے, بکا ہوا ہوتا ہے. ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر آپ کے پیر صاحب, آپ میں سے کسی کے پیر صاحب آپ کی تعریف کر دیں, تعریف سمجھے, پرشنسا کر دیں, پریز کر دیں, کیا حال ہوگا آپ کا؟ پورے سردار پورا میں شور مچاؤ گے کہ نہیں؟ ارے پیر صاحب آئے تھے, میری تعریف کی. خیر اگر ہاضمہ اچھا ہوگا پیٹ کا تب تو کہو گے الحمدللہ, تیرا شکر ہے مولا کہ میرے پیر نے میری تعریف کی. اور اگر ہاضمہ گڑبڑ ہوگا تو جب تک پکڑ پکڑ کے پورے گاؤں میں شور نہیں مچاؤ گے, نہ کھانا ہضم ہوگا نہ نیند آئے گی. انسان اتنا تعریف پسند ہوتا ہے الا ماشاءاللہ. اور دادا پیر اگر آ کے سپنے میں تعریف کر دیں, ارے تب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے لے کے سیکر تک, بیکانیر, ادھر جے پور, شاید ہی کوئی گاؤں بچے گا جہاں یہ خبر نہ ہو جائے کہ فلاں کی تعریف دادا پیر نے کی تھی. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے, منو ویگیانک روپ سے انسان پر تعریف کا اثر پڑتا ہے. مگر اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتانا کہ اگر پیر اپنے مرید کی تعریف کر دے تو کیا مرید سے مرید ہی رہے گا؟ ارے وہ تو اپنے پیر کی مراد بن جائے گا. کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں, وہ بھی بڑا بن جاتا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اگر کسی کی تعریف کر دیں, اندازہ لگا پاؤ گے جس کی تعریف اعلیٰ حضرت کر دیں, ارے اگر وہ نعیم الدین ہو تو صدر الافاضل بن جائے, سید محمد کی چوچوی ہو تو محدث اعظم بن جائے, اگر وہ مصطفیٰ رضا ہو تو مفتی اعظم بن جائے, حامد رضا ہو تو حجت الاسلام بن جائے, کیونکہ تعریف کرنے والا بڑا ہے. پھر اگر کسی کی تعریف مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کر دیں, اندازہ لگا پاؤ گے اس کا جس کی تعریف میرے سرکار اشرف کر دیں. وہ مخدوم جو 7ویں صدی ہجری کا مجدد بھی ہے, حافظ قرأت سبعہ بھی ہے, مجدد فی شریعت بھی ہے, طریقت بھی ہے, تاریخ السلطنت بھی ہے, غوث العالم بھی ہے, محبوب یزدانی بھی ہے.
ارے تعریف تو بڑی بات، صرف اپنا کہہ دیں تو عبدالرزاق مخدوم الآفاق ہو جائے، کیونکہ تعریف کرنے والا اشرف ہے۔ پھر اگر کسی کی تعریف غریب نواز کر دیں، خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، یہ بات میں راجستھان میں کہہ رہا ہوں اور آپ خاموش ہیں، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند عطائے رسول فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتاب قدم آل رسول، خواجہ ہندوستان والی بے کسا میرا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری، یہ کسی کی تعریف کر دے، اللہ اکبر، اندازہ لگا پاؤ گے اس کا؟ ارے اگر غریب نواز تعریف کر دے تو قطب الدین قطب الاقطاب ہو جائے، وہ تعریف کر دے تو فرید الدین گنج شکر ہو جائے، وہ تعریف کر دے تو نظام الدین محبوب الہی ہو جائیں، وہ تعریف کر دیں تو نصیر الدین چراغ دہلی ہو جائیں، وہ تعریف کر دیں تو علاء الحق گنج نبات ہو جائیں، اور اگر وہ تعریف کر دیں تو اشرف جہانگیر غوث العالم ہو جائیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب بڑا چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بھی بڑا بولیے بن جاتا ہے۔ پھر اگر کسی کی تعریف بڑے پیر کر دیں، اللہ اکبر، کون؟ پیر پیرا امیر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی۔ ارے تعریف تو بڑی بات، عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر غوث اعظم اپنا پاون پوتر چرن قدم کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دے تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگر کسی کی تعریف علی کر دے، ہائے ہائے ہائے، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ، یہ تعریف کر دیں۔ مدینے کی بہاروں نے وہ منظر دیکھا کہ علی نے، توجہ چاہوں گا، علی نے تعریف تو بہت دور، صرف اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تھا تو امامت ناز کرنے لگی، اور چھوٹے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت ناز کرنے لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، ماشاءاللہ بہت۔ پھر اگر کسی کی تعریف نبی کر دے، اللہم ربنا یا مولانا وجعلنا منہم، اس کی قسمت کو سلام جس کی تعریف مصطفیٰ کر دیں۔ کون؟ راحت قلب و سینہ، سرکار مدینہ، علم و حکمت کا گنجینہ، رحمت و نور کا خزینہ، ارے خوشبودار جن کا ہو پسینہ، جناب نوح کا سفینہ، سلطان مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ۔ ارے تعریف تو بڑی بات، سردار پورا والو، صرف نبی نے صرف مسکرا کے دیکھا تھا، ابو بکر پہ صداقت ناز کرنے لگے، جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی، عثمان ذی النورین کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی، اور جب علی کو امت کا مولا بنایا تو کرامت ناز کرنے لگی۔ مگر اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اے میرے نبی کی ملت اجابت، میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں، اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرانے والوں، اے نبی کے نام پر اپنی پرانوں کی آہوتی دینے والوں، اے مصطفیٰ کے لیے اپنا تن من دھن سب نچھاور کرنے والوں، اے
اے نبی کے ایک اشارے پر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والوں، اے نبی کے لیے ان کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ نہ گرنے دینے والوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں، آپ کی بات کر رہا ہوں میں اور آپ خاموش ہیں، اے شمع نبوت کے پروانوں، اے میرے آقا کے دلداروں، اے مصطفیٰ کی ملت اجابت، اور آسان کر دوں تاکہ سب سمجھ جائیں بات کس کی ہو رہی ہے، اے اہل سنت والجماعت، اور آسان کر دوں اے سنیوں۔ اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر پاؤں گا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو، اے سنیوں، توجہ، خوش بختوں، اے اچھے اچھے بھاگیہ والوں، تم سب چاہے مرد ہو یا عورت اپنی قسمت پر، اپنے بھاگیہ پر، اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے، خود پر جتنا گرو کرو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندے نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم سمنا، بہت خوب، بہت خوب۔ اور کیا کہہ کر اللہ نے ہماری تعریف کی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اچھے انویائی ہو، تمام انویائیوں میں You are the greatest followers than all، لاجواب امت ہو۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزوں، صرف صبح سے لے کے شام تک، سورج نکلنے سے لے کے ڈوبنے تک یہ جو 12-13 گھنٹہ ہے، اس میں تم ذرا اپنے گریبان میں جھانکو اور دیکھو کہ ان 12-13 گھنٹے میں ہم کتنا گناہ کرتے ہیں۔ ہم سے وہ وقت گناہ نہیں کرتے جس وقت ہم سوئے رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم گناہ کرنے پہ قادر ہی نہیں، آنکھ کھلتے ہی ہمارے گناہ کا سلسلہ شروع۔ حرام دیکھ کر آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، حرام سن کر کانوں سے گناہ کرتے ہیں، حرام بول کر منہ سے گناہ کرتے ہیں، حرام چھو کر ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، حرام کی طرف قدم بڑھا کر پیروں سے گناہ کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ نہیں، ہم واقعی اچھے امتی نہیں۔ ہم سے کہا گیا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، ایسی عبادت جسے بندہ بھی کرے تو آسانی سے، بندہ نواز بھی کرے تو آسانی سے، غریب بھی پڑھے، غریب نواز بھی پڑھے، مرید بھی پڑھے، پیر بھی پڑھے، امیر بھی پڑھے، فقیر بھی پڑھے، وداؤٹ انویسٹمنٹ، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی حیرانی، اللہ کی مہربانی، صرف ایک لوٹا پانی۔ پھر بھی ہم نے نہیں پڑھا نماز۔ فجر کا وقت ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم چادر تانے سو رہے ہیں۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، عصر کے وقت میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت کسی چائے خانے میں بیٹھے ہیں، اور عشاء کے وقت کہیں قہقہے لگا رہے ہیں۔ یقیناً ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے۔ شریر میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو جے پور سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولیے، زور سے بولیے۔ پاسپورٹ پہ سعودیہ، دبئی، لندن، امریکہ، کینیڈا سب کی مہر ہے، پھر بھی ہم نے حج نہیں کیا۔ کیا ہم اس لائق ہیں؟ بولیے۔ بالکل نہیں۔ اور پیسہ تو اتنا ہے کہ آئے کر وبھاگ پریشان، ای ڈی پریشان، گھر میں دیدی پر بی بی پریشان، باہر ای ڈی پریشان۔ ارے اب تو مسکرا دیجئے، مسکراہٹ سے کم یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھے دن تو پتہ نہیں کب آئیں گے، آج اچھی رات ضرور آ گئی ہے۔
چلیے مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو وہیں لائیے. اتنا پیسہ ہے کہ آئے کر وبھاگ پریشان، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کیا ہم اس لائق ہیں؟ نہیں، بالکل اس لائق نہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے. سب سے آسان طریقہ گناہ سے بچانے کا نکاح ہے. نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے بچا سکیں. اللہ نے اس نکاح کو اتنا سستا بنایا ہے، اتنا سستا بنا دیا کہ بھیک مانگنے والا سڑک چھاپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح آرام سے کر سکتا ہے. اتنا سستا. 2 گواہ میاں بی بی نے کہا میں نے قبول کیا، اس نے ایکسپٹ کیا، ایک مہر مقرر کر دی، نکاح ہو گیا. لیکن شیطان کی پیروی کرتے کرتے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والی اس مقدس سنت کو اتنی مہنگی بنا دیا کہ اب جب تک ہمارے پاس 20-25 لاکھ نہیں ہے ہم لڑکی کی شادی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. اس نے ماروتی دیا ہے، میں اسکارپیو دوں گا. اچھا اس نے اسکارپیو دیا ہے، میں فارچونر دوں گا. کیا ہم اس لائق ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ گناہوں کے دلدل میں سرتابہ قدم ہم ڈھپے ہوئے، ہر طرف گناہ ہی گناہ. اور مجھے بتاؤ سردار پورا والو کہ جب ہم اچھے امتی نہیں تو پھر یہ امت مکمل طور پہ اچھی کیسے ہے؟ اور یہ بات رب نے فرمائی ہے، سب نے نہیں، اور قیامت تک ہم سے اچھا کوئی نہیں. تو پھر بات کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. بات کیا ہے؟ آدم کی امت کو دیکھو. میں مانتا ہوں کہ وہ کوئی خاص نہیں تھے، مگر کچھ تو تھے جو آدم کی صفوت پہ ناز کرتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش تھی، مگر کچھ تو تھے جو کشتی نوح میں سوار تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت زور سے بولو نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کیسی تھی جانتا ہوں، لیکن کچھ تو تھے جو دامن کلیم پکڑ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جن کے بارے میں رب نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کیا بات ہے کہ اللہ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، یحییٰ کو ایثار کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی. راز کیا ہے کہ میرے رب نے جناب موسیٰ کو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی. حضرت عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجیاں دے دی مگر خیر امت اچھی امت انہیں بھی نہیں دی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، پھر بھی مولا خیر امت. معاملہ کیا ہے؟ تو میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے آواز دی، کہا سن. توجہ چاہوں گا، اللہ کرے جملہ ضائع نہ ہو. سن سن، تو امت کو دیکھ رہا ہے، امت کو، اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا. نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ، نبی کو دیکھ. ارے سن، جس طرح میرا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور تاج العلماء، ماشاءاللہ بہت خوب. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے، غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی.
جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں کاؤں کاؤں کرتے ہیں اس لیے اچھے، ان سے کہہ دینا ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں، ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے آقا لاجواب ہیں، ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ ہمارے نبی بے مثال ہیں، ہم اس لیے اعلیٰ ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اعلیٰ ہیں۔ تبھی تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو بھائی محشر میں تو خدا کو منہ دکھانا ہے، اس سے پہلے قبر میں مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے کہ ہم نے یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، ایسی حرکت کی تھی، ویسی حرکت کی تھی؟ وہی کرو جسے دیکھ کر مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ نبی راضی تو سمجھو خدا راضی، اور جس سے نبی راضی نہیں، اس سے کبھی خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ آئیے تصویر کا آگے بڑھنے سے پہلے ایک رخ اور دیکھتے ہیں، اجازت ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، مسجدوں میں ائمہ سے، کئی بار پڑھا بھی ہوگا کتابوں میں کہ پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ سنا ہے نا؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو۔ آدھے نے سنا ہے، آدھے باقی ہیں، تو آدھے آج سن لیں گے۔ پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا، کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ درمیانہ عذاب، اور میاں کسی پہ تو ایسا عذاب کہ خود بھی گئے، پوری دنیا لے گئے۔ جرم تو ان کے بہت تھے، تفصیل میں جانے کا ٹائم ہی نہیں کیا 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 کہ عذاب آیا، لیکن ایک جرم ایسا تھا جو پچھلی تمام امتوں میں کامن تھا، مشترک تھا، اور وہ یہ تھا کہ سب اپنے اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، توہین کرتے تھے۔ They were insulting their own prophet، اوماننا کرتے تھے، اہانت کرتے تھے، سمان نہیں کرتے تھے، آدر نہیں نرادر کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے۔ اللہ اپنا عذاب نازل فرما دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے 1999 میں نعیم عثمانی صاحب، جب میں پہلی بار بغداد شریف گیا تھا to further my education, Islamic studies and jurisprudence، جب میں پڑھنے کے لیے کہ بھئی عالم ہو گیا، چلو اپنے ددھیال چلتے ہیں، دادا پیر کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، تو اس زمانے میں فلائٹ وغیرہ بغداد نہیں جاتا تھا، تو بڑی بے بسی سے لوگ جارڈن سے بس پہ بیٹھ کے 1000 کلومیٹر بغداد جاتے تھے۔ میں بھی بس پہ بیٹھا، 200-300 کلومیٹر جیسے ہی پار ہوا اور بارڈر قریب آیا تو دیکھا کہ ادھر بھی زمین بلیک کالی، رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ بھی کالی، میلوں تک کالی، 50-50 کلومیٹر تک زمین کالی۔ تو میں نے بازو میں بیٹھے ایک چچا سے پوچھا، اب اس وقت ٹوٹی پھوٹی عربی تھی، پوچھا چچا یہ کیا معاملہ، بھی تو زمین سب ٹھیک ٹھاک تھی، یہ اچانک کالی کیسے ہو گئی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں معلوم۔ کہا یہاں زمین اس لیے کالی ہے کیونکہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یا اللہ کب نازل ہوا تھا، کس قوم پر؟ کہا یہاں قوم لوط آباد تھی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط کا جرم کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ایک گندے کام سے روکتے تھے، یہ مت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ شہوتم من دون النساء پر مصر تھی امت، گنہگاری کے چرم سیما پہ پہنچی ہوئی تھی امت، لیکن حضرت لوط نے سمجھایا، منایا۔ ایک دن جماعت کی امیروں نے میٹنگ کیا اور حضرت لوط سے کہا اے لوط، ہم یہ کام تھوڑی نہ چھوڑیں گے، اپنے رب سے کہہ دے ہم پر آگ برسا دے، پھر بھی ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان ملت صرف اتنا ہی کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا، یہ نیل گگن گواہ
اور آج بھی 4000 سال ہو گئے. آج جاؤ دیکھو زرقا کی وہ زمین گواہ ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ. آسمان سے آگ کے بڑے بڑے شعلے اور ایسے ایسے شعلے کی ایک ایک شعلہ درجنوں آئٹم بم کے برابر. پوری امت جل کے سواہا ہو گئی, ختم ہو گئی. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنا. زور سے بولو, نبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا پرابلم کیا تھا؟ کہا کہ اے نوح, تم بھی انسان, ہم بھی انسان, تم بھی منش, ہم بھی منش, تمہارے پاس بھی 2 آنکھ, ہمارے پاس بھی 2 آنکھ, تمہارے پاس بھی ہاتھ پیر ناک کان, ہمارے پاس بھی ہاتھ پیر ناک کان, تم بھی شادی کرتے ہو, ہم بھی شادی کرتے ہیں, تو تم ہماری طرح مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. یہ کہا تھا قوم نوح نے کہ اے نوح, ہم تمہیں ایک سادھارن منش کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. یہ تھوڑی نا کہ تم نبی اور ہم یوں ہی. صرف اتنا کہا تھا میرے دوستو. تاریخ گواہ ہے. ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے جناب نوح نے ہاتھ کو اٹھایا, عرض کی یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ, روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے. ایسا پرڑے آیا, ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی. صرف وہی بچے تھے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین. زور سے بولو. ہاں, یہ اتنا زور سے بولو کہ آج جو توہین کرتے ہیں ان کا پیٹ خراب ہو جائے سن کے. ان سے کہہ دینا کہ جب نوح کی توہین کا یہ انجام ہے تو پھر مصطفیٰ کی توہین کا انجام کیا ہوگا. بہت اچھا. قوم بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم آ گیا ہے فرعون سے جہاد کا. اذهب انت وربک فقاتل. یہ جواب دیا قوم نے. قوم نے کہا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے, وہ لڑے. ہم نہیں لڑیں گے, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. انا ہاہنا قاعدون. ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہیں بیٹھے رہ گئے. دریائے نیل نگل گئی. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین. توجہ چاہوں گا, ایک فرعون تھا, اللہ کا عذاب آ گیا. ایک نمرود تھا, اللہ کا عذاب آ گیا. ایک حامان تھا, عذاب آ گیا. ایک شداد تھا, عذاب آ گیا. مگر مصطفیٰ جان رحمت کا دور آتا تو ایک نہیں, ابو جہل وہی ہیں, ابو لہب وہی ہیں, عتبہ بھی وہی ہیں, شیبہ بھی وہی ہیں, امیہ بن خلف بھی وہی ہیں, منافقین مدینہ بھی وہی ہیں, یہود مدینہ بھی وہی ہیں, بنی نجران کے عیسائی بھی وہی ہیں. ارے ایک ہر گلی میں فرعون. پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. رک گیا عذاب, رک گیا. نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ان کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئیں, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ کو مکے میں محصور کر دیا گیا, شعب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. طائف کی زمین پر رگڑ رگڑ کے نبی کے سینے علم نشرح کو لہو لہان کر دیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو اذیت دی گئی, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. رات ہی رات مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مدینہ پہنچ کر بھی ظالموں نے سکون سے میرے آقا کو رہنے نہ دیا, بلکہ بدر و احد, خیبر و خندق میں حملہ کر دیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نبی کے مول ادھکاروں کا ہنن ہونے لگا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ارے نبی تو نبی نے جب ظاہری پردہ کیا تو آپ کے غلاموں کو ستایا گیا, بلال و خبیب کو ستایا گیا. حضرت صدیق کا دور آیا تو منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. فاروق اعظم کے سامنے سبائیوں کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. عثمان غنی کے سامنے بلوائیوں کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. مولا علی کے سامنے خارجیوں کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. حضرت امام حسین کے سامنے
یزیدیوں کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، قدریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، جہمیت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، مامونیت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، نیچریت کا فتنہ ہو یا چکرالویت کا فتنہ ہو یا پھر سب سے آخر میں تمام فتنوں کی اماں وہابیت و نجدیت، سلفیت و دیوبندیت کا فتنہ ہو، ایک کے بعد ایک دشنام ترازی کا بازار گرم ہے، جس نے جو چاہا لکھ مارا چھاپ مارا، نبی کی توہین شہر شہر نگر نگر ہر طرف ہونے لگی، ایک منظم تحریک کے ساتھ ہونے لگی، پھر بھی نہ آگ برسنے کو تیار، نہ طوفان آنے کو تیار، نہ پتھر گرنے کو تیار، نہ انسان بندر بننے کو تیار، نہ زمین پلٹنے کو تیار، نہ عذاب آنے کو تیار۔ آخر راز کیا ہے؟ اے عذاب، موسیٰ کلیم اللہ کی توہین پہ تو آ گیا، داؤد خلیفت اللہ کی توہین پہ تو آ گیا، ابراہیم خلیل اللہ کی توہین ہوئی آ گیا، حضرت نوح نجی اللہ کی توہین پہ آ گیا، اور ہمارے آقا جو نبیوں کے نبی ہیں حبیب اللہ ہیں ان کی توہین پہ تو رکا ہے۔ Why did you stop؟ اے اللہ عذاب آتا کیوں نہیں، رکا کیوں ہے؟ اے قرآن تو بتا، توجہ چاہوں گا، You tell us the story، تو بتا، کیونکہ تو نے پچھلے نبیوں پر اترنے والے عذاب کی خوب داستان بیان کی ہے، تو نے ہی کہا ہے قوم سمود کے لیے اور قوم عاد کے لیے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال وایام حسوما فترى القوم فيها سرا كأنهم أعجاز نخل خاوية إلى آخر الواقعہ۔ اے قرآن تو بتا، قوم سمود کے عذاب کو تو نے بتایا، قوم عاد کے عذاب کو تو نے بتایا، اصحاب الایکہ کا حال تو نے بتایا، قوم نوح کا حال تو نے بتایا، قوم شعیب کا حال تو نے بتایا، قوم لوط کا حال تو نے بتایا۔ پہلے تو عذاب آ جاتا تھا، اب تو گلی گلی میں فرعون، گلی گلی میں حامان، ہر ہر گاؤں میں شداد، ہر ہر گاؤں میں ابو جہل۔ اے عذاب تو رک کیوں گیا، رک کیوں گیا، رک کیوں گیا؟ آج بھی مسلمانوں کا کیا حال کیا جا رہا ہے، چاہے گجرات کی سرزمین ہو یا مظفر نگر کی، چاہے بھاگلپور کی ہو یا فلسطین کی یا پھر آج موجودہ کشمیر کی۔ اے عذاب تو رکا کیوں، ٹھہرا کیوں ہے؟ اے قرآن تو بتا۔ میں نے اتنا پوچھا کہ قرآن کی چمکتی، توجہ چاہوں گا، چمکتی اور دمکتی اور مہکتی آیت نے اعلان کر دیا، کہا سن، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ گویا رب فرما رہا ہے اے محبوب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے محبوب جب ان کے بیچ میں آپ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم سمنا، بہت خوب، لاجواب، ماشاءاللہ۔ پھر کیچ کیجئے، ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو؟ درا حالے کی آپ، you are among with them، آپ ان کے بیچ میں ہو۔ کیا ہو؟ آپ ہٹو تب نا عذاب آئے۔ ارے کیچ کرو یار، ہم لوگ یہ 40واں تیجہ کی محفل میں نہیں، ایمان کے نتیجہ کی محفل میں بیٹھے، بس سننے کا انداز دکھاؤ تاکہ لگے کہ شرمندگی نہ محسوس ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ہٹو تب نہ آئے، آپ ہٹتے ہی نہیں۔ اور وعدہ ہے کہ اے محبوب، علماء جانتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ میں جو واو ہے وہ حالیہ ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اپنا عذاب ان پر کیسے نازل کرے؟ درا حالے کہ آپ موجود ہیں، درا حالے کہ آپ موجود ہیں۔ اچھا چلیے، آپ ایسے نہیں بولیں گے، اب بلواتا ہوں میں، ایمانداری سے بتاؤ، کم و بیش 1450 برس تو ہو گئے نا حضور کے میلاد کو، زور سے بولو،
اور پیچھے والے بھی زور سے بولو 1500 برس لگ بھگ میلاد کو ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ تب سے لے کے اب تک عذاب آیا؟ ایسا ہوا کہ آسمان سے اتنی آگ برسی کہ سب جل کے سواہ ہو گیا؟ یا ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی؟ یا انسان بندر بن گئے؟ ایسا کچھ ہوا؟ یا پتھر برسے کچھ ہوا؟ بولو زور سے۔ ابھی تک پچھلے 1500 ورشوں میں کچھ عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود۔ کیچ کرو یار، اب ایک دم ہندی کی چندی کرنی پڑے گی۔ ابھی تک نبی زندہ موجود، اور یہ رب کا وعدہ کہ جب تک آپ ہو عذاب نہیں آئے گا، جب تک آپ ہو عذاب نہیں آئے گا، قیامت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی زندہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ان مردوں سے کہو کہ مردوں، تمہارا عقیدہ مردہ، تمہارے خیالات مردہ، تمہارے نظریات مردہ، تمہارے وچار مردہ۔ ارے ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں جو مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے، تبھی تو میرے زندہ امام نے پوری زندگی کے ساتھ کہا تھا، اور کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے رضا نے کہا تو یوں کہا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا چلیے تھوڑی دیر میں بھی اب بولوں۔ آپ لوگ اصل میں شاید بلیرو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا کہ سکون سے دیکھ لو۔ تو کچھ کلیئر ہو گیا؟ عذاب کیوں رکا ہوا ہے؟ کیونکہ نبی، ادھر والے بولو، نبی زندہ ہے، موجود وَأَنْتَ فِيهِ، اور جب تک وہ ہیں اللہ کا عذاب آنے والا نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ سردار پورا کا جو ماحول ہے، یہاں 9 بجے جلسہ شروع ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ تو 11:30، اور اگر حد ہو گئی تو 12 تک سب کا 12 بج جاتا ہے، 12 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج تو ابھی حضرت ابھی گرم ہی ہوئے ہیں، 12 بج گئے، تو یہ کب تک چلے گا؟ تو پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے، کہا کہ اگر تو پہلے پوچھتا تو میں بتا دیتا 12 بجے تک چلے گا۔ اب حضرت سے پوچھو یہ کب تک چلیں گے؟ کہ وہ کیوں؟ حضرت سے کیوں پوچھیں؟ کہ اس لیے کیونکہ سب انہی کے لیے آئے، اور جو جس کے لیے آتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، جو جس کے لیے آتا ہے اس کے رہنے تک۔ زور سے بولو۔ جیسے یہ مائک نورانی کے لیے، تو جب تک میں ہوں یہ دونوں اسی پوزیشن میں ہیں، نہ ان کی بھی ہمت نہیں، آپریٹر کی بھی ہٹا دیں، کیونکہ اس وقت یہ میرے لیے آیا۔ یہ کرسی نورانی کے لیے، تو جب تک میں ہوں نورانی ہے یہ کرسی رہے گی۔ یہ لائٹ نورانی کے لیے، جب تک میں ہوں لائٹ جلتی رہے گی، کوئی مائی کا لال نہیں بجھائے گا۔ علماء بھی نورانی کے لیے، تو جب تک میں ہوں علماء بھی بیٹھے رہیں گے، آپ بھی تو نورانی ہی کے لیے ہیں، تو جب تک میں ہوں انشاءاللہ آپ رہیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں، ایک سید سے وعدہ کیا ہے، ویسے میں خود بھی دیر تک نہیں رہوں گا، لیکن اگر آپ نے رہنے کا حق ادا کیا تو بڑھا دوں گا سلسلہ۔ یہ شامیانہ نورانی کے لیے، تو جب تک میں ہوں یہ شامیانہ رہے گا، قمقمے سجے رہیں گے، لائٹ لگی رہے گی، سب کچھ سارا نظام چلتا رہے گا، کیونکہ نورانی موجود، نورانی موجود، تو جلسہ چلتا رہے گا۔ ہاں جب میں اتر کے چلا جاؤں گا قیام گاہ، پھر آپ دیکھنا آدھے گھنٹے بعد آ کے یہاں کتے لوٹتے نظر آئیں گے، لائٹ وائٹ سب بجھی رہے گی، مائک وائک پہنچ چکا ہوگا لاڈنو۔ ایک صاحب پوچھنے کی ابھی بڑی رونق تھی، یہ سناٹا کیسے ہو گیا؟ کہیں جس کے لیے رونق تھی وہ گیا، یعنی جب تک وہ تھا
رونق وہ گیا رونق لے گیا. تو بلا تشبیہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ موجود ہو. گویا رب فرما رہا ہے میں اپنا عذاب کیسے اتاروں. ہم نے سورج بنایا آپ کے لیے، چاند بنایا آپ کے لیے، ستارے بنائے آپ کے لیے، برگ و ثمر آپ کے لیے، شمس و قمر آپ کے لیے، خشک و تر آپ کے لیے، بحر و بر آپ کے لیے، چندرما آپ کے لیے، گگن آپ کے لیے، پرتھوی آپ کے لیے، آکاش آپ کے لیے، ستاروں کی روشن قندیلیں آپ کے لیے، آبشار کے نغمے آپ کے لیے، بہاروں کی خنکی آپ کے لیے، فضاؤں کی کھنک آپ کے لیے، کلیوں کی چٹک آپ کے لیے، غنچوں کی چہک آپ کے لیے، پھولوں کی مہک آپ کے لیے، سب کچھ بنایا آپ کے لیے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں ارے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. تو جب تک میں ہوں یہ جلسہ چلتا رہے گا. میں گیا جلسہ گیا. اسی طرح جب تک نبی نظام چلتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا، چاند چاندنی پھیلاتا رہے گا، ستاروں کی قندیلیں روشن رہیں گی، آبشار کے نغمے جاری رہیں گے، پہاڑوں میں بلندی رہے گی، موجوں میں طغیانی رہے گی، سمندر میں امنگیں رہیں گی، زمین سبزہ اگاتی رہے گی، ندیاں بہتی رہیں گی، نالے برستے رہیں گے، اور یہ سب اپنی ڈیوٹی نبھا کر اعلان کریں گے جاہلوں تم کہتے ہو مر گئے. ارے ہمارا وجود بتا رہا ہے کہ نبی کل بھی زندہ، نبی آج بھی زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مختوم سمنا، حضور تاج العلماء. بہت خوب بہت خوب، لاجواب بے مثال. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں جب یہ ایک بات بھی بڑی اہم ہے، جس گھڑی رب بڑا نازک موڑ ہے، اور ایسا نازک موڑ ہے کہ اگر ہلکا سا بھی آدمی پھسل جائے تو ایسا فتویٰ لگے کہ لقوہ لگ جائے. لیکن جتنا میں بول رہا ہوں اتنا دہرانے میں کوئی رسک نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. جس گھڑی رب اپنے دست قدرت سے، اپنے دست قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھا لے گا، زمین سے اٹھا لے گا، حکم دے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دے. توجہ، اے اسرافیل اب سور پھونک دے. ارے جس کی رحمت نے پوری دنیا کو سنبھالا تھا اس مصطفیٰ نے دنیا چھوڑ دی. تو مطلب کیا نکلا؟ ریزلٹ، پریڑام، کہ نبی کے استتو کا نام، نبی کے وجود کا نام، نبی کے ایگزسٹنس کا نام نظام کائنات ہے، اور نبی کے چلے جانے کا نام قیامت ہے. نبی کے چلے جانے کا نام زور سے بولو قیامت ہے. اب اگر کوئی تم سے کوئی ٹہلتا گھومتا پوچھے کہ بھئی قیامت کب آئے گی، تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی جانے کب آئے گی. یہ بالکل پرفیکٹ جواب ہے اور بڑا محتاج جواب ہے. لیکن ایک جواب آج اس جلسے سے بھی لے جاؤ، کہہ دینا یہ تو صحیح ہے کہ اللہ ہی جانے کب آئے گی، لیکن ایک بات میں بھی جانتا ہوں. کیا؟ کہ جب تک میرے نبی کا وجود گنبد خضرا کے نیچے محفوظ ہے، کچھ بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی. قیامت نہیں آئے گی. تو سب کچھ چل رہا کیونکہ نبی موجود ہے، اور موجود ہیں اسی لیے تو دیکھ رہے ہیں. تو غافل مت ہونا مسلمانوں. یہ تصور کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. اپنے گریبان میں جھانکو اور ذرا فیصلہ کرو کیسے تم سامنا کرو گے، کیسے کرو گے. How you will face the holy face of holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گناہوں کے ساتھ کر پاؤ گے؟ اس لیے مسلمانوں اپنے ریزن آف کریشن کو سمجھو.
کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت نام ہے سنت مصطفیٰ پہ چلنے کا۔ ہر کام اسی سنت کے رنگ میں کرو، یہ بات یاد رہنی چاہیے، اور بالکل دماغ کے اپنے مخصوص حصے میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بڑا خیال رکھا، اور جو جتنی زیادہ ضروری ہے اسے اتنا ہی سستا کر دیا۔ بے شک ہم سانس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں جی پائیں گے، آکسیجن کے بغیر جی پاؤ گے بولو؟ تو اللہ نے کیا کیا، اس سانس کو، اس ہوا کو، آکسیجن کو ہماری ناک کے اتنا قریب کر دیا کہ بغیر ٹیکس دیے ہمیں آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی۔ پانی کے بغیر ہم 2 4 5 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ رہ لیں گے، لیکن اس سے زیادہ اللہ نے پانی کو فری کر دیا۔ جاؤ گنگا کا پیو، جمنا کا پیو، گھاگھرا کا پیو، نرمدا کا پیو، کچھ نہ ملے تو گھر کھود کے پیو، کنویں کا پیو، ایک دم فری۔ جو چیز ہماری نیسیسٹیز میں سے ہے اللہ نے اس کے مطابق ہمارے لیے اس کی قیمت کو طے کر دیا، اور اکثر جو بنیادی چیزیں انہیں تو فری کر دیا۔ پانی نہ ملے تو ہم پیاسے مر جائیں، پانی فری کر دیا۔ کھانا نہ ملے تو ہم بھوکے مر جائیں، تو کھانے کو سستا کر دیا۔ اتنی بڑی زمین بنا دی کہ اگاتے رہو، کھاتے رہو۔ اور سانس نہ ملے تو تم جی نہیں سکتے، تو اسے ایک دم فری کر دیا۔ لیکن ایک چیز اور ہے، ایک چیز اور ہے جو ہیومن بین کو اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ چیز جانوروں میں بھی ہے، فرشتوں کو اس سے محروم رکھا ہے، اور وہ ہے ہمارے سیکسول ڈیزائر، ہماری اندر کی شہوت، ہمارا لسٹ، ہماری اچھا، جس کی آپورتی، جسے بجھانے کے لیے ہم جائز طریقہ بھی اپناتے ہیں، ناجائز طریقہ بھی اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناجائز طریقوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اللہ نے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کیا سسٹم بنایا، نکاح کو اتنا سستا کر دیا، 2 گواہ اکٹھا ہو جائیں، قاضی کی بھی ضرورت نہیں۔ قاضی کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب دلہن اپنے کمرے میں ہو اور دولہا منڈپ میں ہو، تب قاضی کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت ہے۔ اور جب دولہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہیں، 2 گواہ ہیں، تو نہ وکیل کی ضرورت نہ قاضی کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا۔ یہ اسی شرعی قواعد کے تحت کہا گیا ہے۔ قاضی صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اسلام کا پردہ ہے جو ہمیں میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے الگ رکھتا ہے، اور یہیں سے قاضی صاحب کا قضا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ضرورت نہیں ہے، میاں بی بی نے 2 گواہ کی موجودگی میں کہہ دیا میں نے قبول کیا، دیٹس آل، مہر مقرر کر دی، نکاح ہو گیا۔ لیکن شیطان دیکھو کتنا خطرناک دشمن ہے ہمارا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آدم کی وجہ سے جنت سے نکلے ہیں، تو آدمی کو اتنی آسانی سے ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اس نے ہمیں نفس کا ایسا بندہ بنایا کہ اگر اس نے پلاؤ کھلایا ہے تو میں بریانی کھلاؤں گا، اس نے اگر چپاتی کھلایا ہے میں نان کھلاؤں گا، اس نے دال کھلایا ہے تو میں دال گوشت کھلاؤں گا۔ ہم اس تقابل میں، اس منافسے میں کے شکار ہو گئے، اور یہ بھول گئے کہ نکاح صرف اور صرف اس لیے کرنا تھا تاکہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مسلمانوں، قابل مبارکباد یہ شادی کرنے والے، کیا نام ان کا، ایوب خان صاحب، جنہوں نے مصطفیٰ کا ذکر منعقد کیا۔ سماج کی جکڑن نے انہیں بھی جکڑ رکھا ہے، یہ اگر اہتمام سے شادی نہیں کریں گے تو سماج تانا دے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اپنے رب کو یاد کیا۔
اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا، اپنے پیر کے پیر کے پیر مخدوم اشرف کو یاد کیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ سنت نکاح ہم سنت دینے والے مصطفیٰ کو بھی نہیں بھولیں گے، اور اس سنت کو پہنچانے والے اشرف کو بھی نہیں بھولیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک وعدہ کرو کہ ہر کام کو اسلام کے دائرے میں کرو گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ نے تمہیں کہا بہترین امت ہو، لاجواب امت ہو، شاندار امت ہو، تو پھر ایسے امتی بن کے اٹھو کہ جب نبی دیکھیں تو مسکرا دیں۔ ایسے امتی بن جاؤ کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ جب یہ کہہ دیں کہ جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا، اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ اب آئیے آخری ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو تھوڑا سا جیسا بھی آپ سنیں گے اسی لہجے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نام سنا ہے نا، انہی کے نام سے قربانی ہوتی ہے جو حضرت اسماعیل کی انہوں نے کی۔ ہمارے آقا کے دادا، ان کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ یہ کلپنا کر سکتے ہیں کہ میدان قیامت میں وہ رسوا ہوں گے؟ کیا ایسا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہاں؟ ارے خلیل کیا رسوا ہوں، اس دن دامن خلیل جو پکڑ لے گا وہ بھی رسوا نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے نا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میدان قیامت میں ان کا سمان نہیں ہوگا، ایسا ہوگا؟ ہوگا، بلکہ اس کا ہوگا جو دامن ابراہیم پکڑ لے، اس کا بھی ہوگا۔ لیکن ابدیت خلیل پہ میرے ماں باپ قربان۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ میدان قیامت میں جس دن تو ساری مانو جات کو اکٹھا کرے گا، جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، اے اللہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اے اللہ جس دن آدم سے لے کے تیرے محبوب تک کی امتیں سب اکٹھا ہوں گی، جنتی دوزخی سب ہوں گے، اے مولا وعدہ کر اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، شاید فرشتہ آنے والا ہے، کہاں پہنچ گئے؟ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، رب لا تخزنی یوم یبعثون، یہ ابدیت ابراہیم۔ میرے نبی نے چاہا، توجہ رہے، میرے نبی نے چاہا کہ لاؤ میں بھی اپنے دادا کی سنت پہ عمل کروں، لاؤ میں بھی کسی خلوت میں پہنچ کر اپنے دادا کی طرح میں بھی یہ دعا مانگوں کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ابھی صرف وچار کیا تھا، ابھی صرف خیال سینے میں آیا تھا، سینے سے چل کے دماغ میں پہنچا تھا، ابھی لبوں میں نہیں آیا تھا کہ بلبل سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑ دیا۔ رب نے حکم دیا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو خلیل اللہ اور ہے، حبیب اللہ اور ہے۔ انہیں تو میں نے کہنے دیا، اے محبوب میری محبت کی غیرت کو گوارا نہیں، آپ یہ نہ کہنا، اے وہ دوہا چہرے والے آپ نہ کہنا، اے وہ شمس چہرے والے آپ نہ کہنا، اے وہ لیل زلفوں والے آپ نہ کہنا، اے مازاغ آنکھوں والے آپ نہ کہنا، اے سینے علم نشرح والے آپ نہ کہنا، اے قلب یاسین والے آپ نہ کہنا۔ وہ خلیل تھے، کہنا چاہ رہے تھے، میں نے کہنے دیا، مگر تو میرا بیلوڈ ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا پریم ہے، تو میری محبت ہے، تو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے کہہ دیا تو میری محبت کو دھچکا لگے گا، میری محبت
محبت کو دھکا لگے گا، میری غیرت کو چوٹ پہنچے گی۔ اس لیے محبوب یہ نہ کہنا، جبریل کے ذریعے آیت بھیج دی کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ارے اس دن قیامت کے دن، اے محبوب آپ کیا، اس دن آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی رسوا نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، بہت خوب، لاجواب۔ والذین آمنوا معہ، وہ بھی رسوا نہیں ہوں گے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ ایمان لائے یا آپ کے ساتھ رہے۔ مطلب نہ آپ رسوا ہوں گے، نہ آپ کا ابو بکر رسوا ہوگا، نہ آپ کا عمر رسوا ہوگا، نہ آپ کا عثمان، نہ آپ کا علی۔ ارے علی تو علی، آپ کی امت کا کوئی ولی بھی رسوا نہیں ہوگا، اور وہ بھی نہیں ہوگا جس نے آپ کے دامن کو تھامے رکھا، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے داتا لاہوری ہو، چاہے خواجہ اجمیری ہو، چاہے خواجہ قطب ہو، چاہے بابا فرید، چاہے صوفی حمید الدین ناگوری ہو، چاہے محبوب الہی ہو یا علی احمد علاء الدین صابر ہو، چاہے نصیر الدین چراغ ہو، چاہے سراج الدین آئین ہند ہو، چاہے علاء الحق گنج نبات ہو، اور اے اشرفیوں چاہے تیرا اشرف ہی ہو، چاہے مخدوم اشرف، نہ وہ رسوا ہوں گے نہ اپنے مریدوں کو رسوا ہونے دیں گے۔ بس اس وابستگی کو اپنائے رکھو اور اپنی نسبت پہ ناز کرو۔ وہ اشرف جس نے سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ لوگ راج پاٹ گھر بار چھوڑتے، میرے اشرف نے سلطنت چھوڑ دی۔ حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ علیہ ہندی ساہتیہ کے بہت بڑے ودوان، تقریباً 600-650 برس پورو، آج بھی ان کی لکھی ہوئی پدماوت جو ان کی ایک کتاب ہے جو ایم اے کے سٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے، اس کا پہلا اشلوک ہی مخدوم اشرف کے نام سے شروع ہوتا ہے، میر جہانگیر اشرف۔ اور وہ اس لیے کیونکہ حضرت شاہ مبارک بودلے جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، ان کے وہ مرید تھے، ملک محمد جائسی، انہوں نے لکھا، اور حضرت ملا علی قاری نے بھی اس کی تثبیت کی ہے، لکھا ہے کہ در جہان دو ولی، کئے ولی؟ بولیے زور سے، بسبب ترک سلطنت عزیز جہد پر ہما اولیاء فضیلت دارند۔ دنیا میں دو ولی ایسے ہیں جنہوں نے راج پاٹ کو لات مارا ہے اللہ کے لیے۔ کوئی گھر کو چھوڑا ولی بن گیا، کسی نے مکان کو چھوڑا ولی بن گیا، کھیت کھلیان دکان کو چھوڑا ولی بن گیا، لیکن اشرف تو نے تو سلطنت کو لات مارا، سمنان کے تخت کو لات مارا۔ تو ملک محمد لکھتے ہیں کہ اس ترک سلطنت کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں ولیوں کو ایک خاص اسٹیٹس دیا، ایک ان دو میں ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر۔ ارے چشتیوں، تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، دونوں بزرگ سے سلسلے چشتیہ میں، ایک میرے غریب نواز کے پیروں میں، دوسرا میرے خواجہ کے مریدوں میں، یعنی ایک سے غریب نواز چمک لے رہے ہیں، دوسرے کو چمک دے رہے ہیں۔ اور سنو صاحب، کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی؟ دریا کا سفر ہو رہا ہے، مخدوم پاک کی ایک کرامت تھی اور بڑی لاجواب، آخری ٹکڑا ہے، ویسے لے کے اٹھو تاکہ لگے کہ پورا کچھوچا لے کے اٹھ گئے۔ سرکار کی کرامت یہ تھی کہ جہانیاں جہاں گشت تھے پوری دنیا میں گھومتے تھے، اور جس آبادی میں جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے کی جو بھاشا ہوتی تھی اس بھاشا میں کتاب لکھ کے دے دیتے تھے۔ گجرات گئے گجراتی میں لکھ دیا، بنگال گئے بنگالی میں لکھ دیا، بنگال میں تو 12 سال رہے، اور افریقہ گئے تو وہاں کی جنگلی زبانوں میں لکھ کے دے دیا۔
ایک تو یہ شان تھی جسے حضرت صاحب مرۃ الاسرار علامہ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو 400 برس پرانے بزرگ ہیں، اس کرامت کو وہ لکھتے ہیں۔ صاحب بحر زخار نے اسے لکھا کہ ایک کرامت تو اشرف کی یہ تھی کہ جس ملک میں جاتے تھے اس ملک کی بھاشا میں پستک لکھ دیتے تھے، اور ایک کرامت یہ تھی کہ جس ملک میں جاتے تھے، جس جگہ جاتے تھے، وہاں کوئی نہ کوئی ان کی پہچان کا مل جاتا تھا، کوئی نہ کوئی اشرفی مل جاتا تھا۔ ایک دن مخدوم پاک دریا کا سفر کر رہے تھے، سمندر کا ناؤ میں بیٹھے تھے۔ لطائف اشرفیہ اور برکات چشتیہ میں لکھا ہوا ہے، حضرت نظام یمنی لکھتے ہیں کہ میں بھی تھا، میرے پیر و مرشد مخدوم اشرف بھی تھے، ساتھ میں ابو المکارم بھی تھے، اور آپ کے خادم بابا حسین بھی تھے۔ حضرت شمس الدین فریادرس بھی تھے جو ہوا میں اڑتے تھے، وہ بھی تھے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا سمندر کے ہچکولے کھاتے ہوئے کہ جہاں جاتا ہوں وہاں میں اپنے یار کا یار پاتا ہوں، کیا سمندر میں بھی کوئی میرے یار کا پہچان والا ہے؟ کیا یہاں بھی کوئی اشرفی ہے؟ صرف اتنا وچار آیا تھا، منہ سے کہا نہیں تھا، صرف خیال آیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طوی ہیکل شخص سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا ظاہر ہوا، اور ایسا انسان کی سر سے لے کر کمر تک انسان کی طرح اور کمر سے لے کے پیر تک مچھلی کی طرح ظاہر ہوا، اور اس نے جھک کر سب کو سلام کیا اور کہا مسافروں تم میں اشرف کون ہے؟ توجہ چاہوں گا، بحر زخار اٹھا کے دیکھو، لطائف اشرفی پڑھو، صحائف اشرفی پڑھو، بلکہ ایک دیوبندی مصنف مولانا اطہر مبارک پوری، اس نے بھی اپنی کتاب دیار پورب میں علم اور علماء میں بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ کیا نکلا؟ کہا اے مسافروں تم میں اشرف کون ہے؟ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا ہاں بولو، میں ہی اشرف ہوں، میں ہی اشرف ہوں۔ کہ حضور میں آپ کے غلام کا غلام۔ کیا کہا؟ میں آپ کے غلام کا؟ یہ نہیں کہا میں آپ کا غلام، ذرا اس پہ فرق محسوس کرنا، میں آپ کا غلام ہوں یہ نہیں کہا، میں آپ کے غلام کا غلام۔ نظام الدین یمنی کہتے ہیں کہ میں تو جھومنے لگا، پیر کی اس کرامت کو دیکھ کر رقص کرنے لگا، اور زبان حال سے کہنے لگا نمی دانم چ منزل بوش شب جائے کہ من بودم۔ آج میں نے احساس کیا، اور میرے پیر کے کرامات کے جلووں نے وہ جلوہ بھی دکھا دیا۔ اشرف نے فرمایا ہاں بولو، میں ہی اشرف ہوں۔ کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام۔ سرکار نے مسکرا کے کہا اچھا تم میرے غلام، میرے مرید و خلیفہ در البحر کے مرید ہو؟ کہا حضور ہم سب در البحر کے مرید ہیں، اور ہماری تعداد ہم جیسے لوگ 5000 ہیں اس سمندر کے اندر، اور پورا شہر آباد ہے، اور اس شہر کا نام مدینۃ الاشرف ہے۔ کیا ہے؟ مدینۃ الاشرف۔ اور اس شہر کے جو مین امیر ہیں وہ آپ کے مرید در البحر ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ میرا پیر آ رہا ہے، میرے پیر کو میرا سلام کہنا۔ مطلب سلسلہ عالیہ اشرفیہ سمندر کی طغیانی میں بھی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے ہمیں آنکھ دکھانے والوں، اے ہم سے جل کر بھننے والوں، اے ہمارے خلاف نبردآزما ہونے والوں، یا اے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کو مٹانے کا سپنا دیکھنے والوں، تم خود مٹ جاؤ گے، نہ تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں۔ اگر تم ہمیں مٹانا چاہتے ہو تو سنو، ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں پورے سمندر کو مٹانا پڑے گا۔ جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا کہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنا نہیں رہے گا۔ بہت اچھے لاجواب۔ یہ اشرفیوں اپنی نسبت پہ ناز کر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم بہترین امت ہیں،
تو ہمیں بہترین امتی بھی بننا ہے، بہترین مرید بھی بننا ہے، اپنے ماں باپ کا بہترین بچہ بھی بننا ہے، اپنی بیوی کا بہترین شوہر بھی بننا ہے، بہترین بھائی بھی بننا ہے، اور اس دیش میں رہتے ہیں تو ایک بہترین ناگرک بھی بننا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔